देखिए पी टी एम کو تو بہت روپ دیا گیا. پہلے پی ٹی ایم کی بات کر لیتے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ, کیونکہ ایک ریزنٹمنٹ تھی ان علاقوں میں. یہ وہ لوگ تھے جو پروفیسڈلی سیکولر تھے, جو ٹی ٹی پی اور ان ایلیمنٹس کو نہیں مانتے تھے, اور ان کا نیریٹو یہ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تخصیص کرتی ہے گڈ اور بیڈ طالبان میں. ہم بیچ میں وہ بن جاتے ہیں کینن فاڈر, ہمارے علاقوں میں بمباری ہوتی ہے, ہم ڈسپلیس ہوتے ہیں, ہمیں چیک پوسٹ سے متاثر کیا جاتا, تو علاقے پامال ہو گئے. تو یہ وہ نیریٹو تھا جس پہ وہ انہوں نے پلے کیا شروع میں, اس سے پولیٹیکل کیپٹل بنایا. اور یہ علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب اب یہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. اس فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ سیٹیں جیت ہی نہیں سکتے تھے. اب اتنا ان کو روپ دیا, مگر اس کے باوجود جب ایک نیریٹو جو صحیح ایم, جو گریونس بیس ہو, وہاں سے ہٹ کے اگر اس کا ایجنڈا کچھ اور ہو جائے, اور وہ بیرونی جو کچھ ہینڈلرز ہیں وہ ان کے کہنے پہ وہ کسی اور ڈائریکشن میں چل نکلے, اور ایتھنک پرٹیکولرزم کا ایک جو ویریئنٹ بن جائے, سیپریٹزم, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی کو ڈیمیج کرنا وہ مطمع نظر بن جائے, تو وہاں پہ اسٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. تو ان کا تو نیریٹو وہ گریونس بیس تھا, مگر جب ان کے ساتھ اسٹیٹ نے انگیج کیا, اس گریونس کو ایڈریس بھی کیا, ان لوگوں کو مین اسٹریم بھی کیا, بٹ انہوں نے اس کے باوجود ایک ایتھنک پرٹیکولرزم, ایتھنک سینٹیمنٹ کو فروغ دے کر, اور افغانستان کے ساتھ وہ جو ان کا ایریڈنٹزم ہے اس کے ساتھ یہ الحاق شروع کر دیا. آئیڈیولوجیکل ایفینٹی اس کے ساتھ ہوگی, اور اسٹیٹ کو یہ چیلنج کرنا شروع کر دیا, ناٹ اونلی آن آئیڈیولوجیکل پلان بٹ شوئنگ سمپتھیز ود ایلیمنٹس ارسٹ وائل جن کے خلاف تھے یہ ٹی ٹی پی وغیرہ. اور اس کی وجہ سے ان کو بین کیا گیا ہے, کیونکہ ان کو جب دیکھا اسٹیٹ نے کہ یہ کسی بھی قسم کی جو پازیٹیو انگیجمنٹ ہے یا انڈیوسمنٹس ہیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے, اور ان کی حقیقت کیا ہے, تو اس کے بعد ان کو بین کیا گیا. اب ان کی جو ان روڈز ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں. انفیکٹ ان کا آغاز بلوچستان سے ہوا تھا. وہاں پہ جو اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے, انہوں نے پشتون تحفظ اور یہ سینٹیمنٹ اور یہ جو کمپلیٹ ان کا آئیڈیولوجیکل بیلسٹ جو ہے وہ انہوں نے مہیا کیا تھا. سو ان سے یہ انسپائر ہو کے یہ کے پی میں محسن داوڑ, علی وزیر, اور اس یہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا نیریٹو. بلوچستان میں ابھی بھی وہ نیریٹو ہے, اور ابھی بھی کچھ علاقے ہیں جو پی ٹی ایم کے نیریٹو کے زیر اثر ہیں, اور ہمیں یہ کوئی باک نہیں ہونا چاہیے کہنے میں کہ یس دیٹس اے پرابلم ان بلوچستان جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایڈریس یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں جس طریقے سے ایک نوانس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, تو یہ دے کین بی ون بیک. اور اگر یہ بالکل انکوریجبل ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دے ول میک اے کامن کاز ود فورسز وچ آر آلریڈی وچ ہیو کراس دا لائن, جو کہ بی آر اے ایس کے چھتری کے نیچے سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ان کے ساتھ کامن کاز بنا لیتے ہیں اور بالکل کراس اوور کر لیتے ہیں, تو دین اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ سینیریو فار اس. بٹ اب تک تو ان کو مینج کیا جا رہا ہے. اب دے آر ویری کین پی ٹی ایم کہ پشتون جرگہ آئے, وہ ادھر کے معاملات اور ادھر کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, سوشل کنڈیشنز ہیں, ڈیولپمنٹ ایشوز ہے, ان پہ بات چیت کرے اور کوئی ایسا فیصلہ دے جس سے اسٹیٹ بھی انگیج کرے. تو اس جرگے کو اسٹیٹ نے الاؤ نہیں کیا, پشتون قومی جرگہ جس کا انعقاد میرے خیال ہے آج یا کل ہونا تھا. تو یہ بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھیں ایک الٹرنیٹو پول نہیں ہو سکتا. اب دو سینٹیمنٹس ہیں, یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے مرج ڈسٹرکٹس میں جس کو اسٹوائل فاٹا کہا جاتا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہمارے پاس دیکھیے ہمیں رائٹس چاہیے. یہ جو پرانا سسٹم تھا جس پہ آپ ریلائے کرتے تھے کچھ لوگوں پہ, اور باقی پاپولیشن ان کی مرسی پہ تھی. ایف سی آر جیسے ڈریکونین قوانین تھے, ہمارے رائٹس نہیں تھے, نہ اپیل تھی, نہ دلیل تھا, نہ وکیل تھا. سو یہ حالات تھے. ان تمام
ایجنسیز میں جو کہ پاٹا کہلاتی تھیں، پاٹا اور فاٹا۔ تو اب وہ جب کہ وہ مرج ڈسٹرکٹس ہو گیا تو اس کے چیلنجز ہیں، اس کو انکریمنٹل طریقے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ بہت جلدی میں کیا گیا، پھر افغانستان خود ڈیسٹیبلائز ہو گیا، تو اس وجہ سے وہاں یہ مسائل ہو رہے ہیں، اور پی ٹی ایم کا یہ فنامنا ہے۔